السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، بے روزگاری کو دور کرنا مطلب کہ آج کے جو بیان کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بے روزگاری کو، جو شخص بے روزگاری کو دور کرتا ہے، مطلب کہ اگر کوئی بے روزگار ہے اسے کام دے دیا تو یہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ یہ عمل کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ تو آئیے اسی چیز کو لے کر ایک بیان لے کر آئے ہیں جو مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ سبق آپ سنیے۔ دوسری صفت عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کا مولا آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کو آپ کا مولا ضائع نہیں فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ انسانیت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کر کے کھاؤ اور دوسرے بھوکے مرتے رہیں، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت کا یہ سبق سکھایا کہ تم لوگوں کو صرف روٹی دے کر کے ایک وقت کا پیٹ نہ بھرو، بلکہ تم کوشش کرو کہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے تم روزگار پیدا کرو، تاکہ وہ روزگاری کی وجہ سے مانگنے سے بچ جائیں اور کما کر کے خود کفیل ہو کر اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو کسی کو روزگار فراہم کرنا یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے۔ ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے پاس اگر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بے روزگار ہوں، میرے لیے دعا کریں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تم کو روزی عطا فرمائے، دیکھو یہ وظیفہ پڑھ لینا اللہ کرم فرما دے گا، اتنا کرتے ہیں۔ حالانکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر تم اس کے لیے کوئی روزی کا ذریعے کا انتظام کر سکتے ہو جس سے وہ کما کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی لیے درس دیا، خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہاتھ ہو۔ بے شک بے شک۔ بلکہ ایک صحابی آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلسل تقاضا کرتے رہتے تھے، سرکار انہیں عطا فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو کر جب تقاضا کیے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ایک پیالہ ہے۔ سرکار نے فرمایا لاؤ۔ پھر اس پیالے کو حضور نے نیلام کیا، آکشن کیا، بولی لگائی، کسی نے خریدا، سرکار نے فرمایا لو اور جا کر کے بازار سے کلہاڑی خرید لاؤ۔ وہ گئے، لوہے کا سب کچھ سامان خرید کے لائے، آقا نے اپنے دستے کرم سے خود اس کے اندر لکڑی ڈالی اور فرمایا جاؤ اس سے لکڑیاں کاٹو، محنت کرو، کماؤ، اور پھر تم 15 روز کے بعد میرے پاس آنا۔ جب وہ گئے اور 15 روز تک لکڑیاں انہوں نے کاٹی اور اس کے بعد کما کر کے جب وہ واپس 15 دن کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے اپنا ہاتھ بتایا کہ حضور کبھی لکڑی کاٹنے کی عادت نہیں تھی، میں نے لکڑیاں کاٹی ہے تو میرا ہاتھ سخت ہو گیا۔ سرکار نے اس ہاتھ کو لیا اور اسے چوما اور ارشاد فرمایا جو شخص حلال کی روزی کے لیے محنت کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بڑا پسندیدہ بندہ ہے۔ روزگار فراہم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج روزگار چھینا جا رہا ہے۔ بھائی اگر تجارت کر رہے ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کی تجارت میں اضافہ نہ ہو، سارے کسٹمر میرے پاس آ جائیں۔ آپ روزگار فراہم کرو، یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ام المؤمنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو کیسے ضائع فرمائے گا جبکہ آپ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے ہیں؟ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اگر بے روزگار کو آپ نے روزی فراہم کرا دی تو اس کا استحصال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پھر اس کے بعد اسے غلامی کرواتے رہیں، اس کو پیستے رہیں، اس کو احسان جتاتے رہیں اور اس کو غلام بنا کر کے رکھیں۔ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے بے روزگاروں کو روزی فراہم کی، لیکن کسی سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کا استحصال نہیں فرمایا۔ جی
حق بات ہے بالکل۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا، کوئی بے روزگار آ جاتا ہے، جاب تلاش کرتا ہے، کوئی کام نہیں ملتا، تو ہم کم سیلری پر اسے اس طرح سے رکھ لیتے ہیں کہ اس سے صبح 8 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک اسے گھسیٹتے رہتے ہیں، اور پھر ضرورت سے کم یا بقدر ضرورت اسے دیتے ہیں۔ یہ استحصال بھی منع فرمایا گیا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنے پر، بیہیویت کرنے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی۔ تو سرکار کی دوسری صفت جو ام المؤمنین نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ بے روزگار کو روزی فراہم کرنا۔ قربان جائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسری صفت ام المؤمنین بیان کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو آپ کا مولا کیسے ضائع فرمائے گا؟ اس لیے کہ آپ تو لوگوں کے دکھ درد کو بانٹتے ہو، لوگوں کے دکھ درد کو بانٹتے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور کیا ہی خوب کہتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین کے اوپر انسانی جسم کے اندر ہونے والے درد کو ہی بانٹتے نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے مسلمانوں کے اور انسانوں کے دکھوں کو بانٹنے والے بن کر کے تشریف لائے۔ آپ اندازہ لگائیں، ویسٹ کی سوچ یہ ہے کہ سیلفش بن جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ تم سیکریفائس کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ اکبر، قیامت میں بھی جب نفسی نفسی کی پوزیشن ہوگی کہ ہر آدمی اپنی فکر کر رہا ہوگا، اس وقت بھی میرے آقا کی زبان پر کیا ہوگا؟ امتی امتی ہوگا۔ حضور بتا رہے ہیں کہ تم سیلفش مت بنو، تم اپنے اندر سیکریفائس کا جذبہ پیدا کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دکھ درد کو بانٹتے تھے۔ اللہ اکبر، صبح سے لے کر شام تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ اپنے دکھوں کو لے کر کے آتے، اپنے درد کو لے کر آتے۔ آج ہماری سچویشن کیا ہے؟ کوئی اگر دکھ لے کر کے آئے، درد لے کر کے آئے، تو ہمیں بوریت محسوس ہوتی ہے، اور ہم اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کب یہ جائے اور ختم ہو۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ لوگ سرکار کی بارگاہ میں آتے، یہاں تک کہ ایک صحابی تشریف فرماتے سرکار کی بارگاہ میں۔ ان کا کام کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ اس صحابی کا کام کیا تھا؟ بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ اس لیے کہ آقا کی بارگاہ میں لوگ جو آتے تھے وہ دکھ درد لے کر کے آتے تھے، پریشانی لے کر کے آتے تھے۔ تو جب بہت زیادہ لوگوں کی پریشانیوں کو سرکار سنتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ٹینشن ہوتا، تو ایک صحابی حضور کے پاس بیٹھے ہوتے، جب وہ دیکھتے کہ سرکار بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں تو وہ کوئی ایسی بات کر دیتے جس سے حضور کو ہنسی آ جاتی تھی۔ ان کا کام ہی بس ایسا تھا، ایسی بات کر دینا جس سے سرکار مسکرا پڑے۔ آپ اندازہ لگائیے، تاکہ تھوڑا سا ٹینشن سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس ہو جائیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار کی یہ تیسری صفت انہوں نے بیان فرمائی کہ دکھ درد کو بانٹنے والے ہیں، اس لیے آپ کو آپ کا مولا ضائع نہیں فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے یہ کام کیا ہے، اور نماز کا حکم تو بہت بعد میں آیا، انسانیت کا سبق پیغمبر اعظم نے سب سے پہلے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور یاد رکھیں، انسانیت بہت بڑی چیز ہے، اور انسانیت کا عمل یہ اللہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔